بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرٹ نیوز کے پروگرام پینٹ پوائنٹ میں میں ہوں جاوید کے مینا۔ آج ایک ہی مین ایشو پر بات کریں گے کہ کون سے آرمی چیف متوقع ہیں، ان کا نام کیا ہے جو متوقع طور پہ جن کا نام آ سکتا ہے، لیکن آئے گا کیسے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک فارمولہ ہے جس کے تحت وہ آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایکسٹینشن کے فارمولے کی بات کی تھی کہ جو جنرل باجوہ صاحب کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ لندن میں میاں صاحب کے ساتھ 2-3 فارمولے ڈسکس کرتے رہے ہیں، جس میں ایک 4 ماہ کی ایکسٹینشن کا تھا اور ایک 6 ماہ کی ایکسٹینشن کا تھا، لیکن ساتھ وہ جو شرائط ہوتی تھی وہ یہ تھیں کہ آپ 22 آرمی چیف لگا لیں اپنا، لیکن جب ایکسٹینشن ختم ہوگی تو 22 آرمی چیف جو ہے وہ آٹومیٹکلی آرمی چیف بن جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کا جانا ساتھ سے ایک شرط تھی اور ساتھ الیکشن اناؤنس تھے، وہ کسی بھی صورت نون لیگ یا اتحادی حکومت کو قابل قبول نہیں تھی۔ اب لیٹسٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان آصف علی زرداری صاحب اور میاں صاحب کے درمیان رابطہ ہوا ہے، کیونکہ یہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ خان صاحب گو اپنی ایک میں سمجھتا ہوں اچھی سیاست کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ٹف ٹائم دیکھ رکھا ہوا ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ تمام سیاسی مخالفین کو بھی، لیکن وہ بھی اتنے عرصے سے کئی دہائیوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں اور ان کے تجربات جو ہیں سیاست کے اندر وہ کہیں زیادہ ہیں۔ ان کی جو آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے اور الٹیمیٹلی جو نام بھی فائنل ہونا ہے وہ اتحادیوں کے مشاور سے ہی ہونا ہے۔ تو ایکسٹینشن کا جو فارمولہ میاں صاحب نے ریجیکٹ کیا تھا، اس میں سے ایک پوائنٹ انہوں نے پک کر لیا میاں صاحب نے، وہ پوائنٹ ہی میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اس پوائنٹ کے تحت کون سا فارمولہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس کے تحت متوقع آرمی چیف وہ ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ خان صاحب کو نام وہ کیوں پسند نہیں ہے۔ خان صاحب نے شروع سے ہی یہ مذاکرات کے درمیان بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ان کے معاملات کوئی ملاقات میں یا ادھر ادھر طے ہوتے تھے یا بات چیت گفتگو ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک نام نکال دیں۔ جیسے جو اتحادی حکومت ہے، یہ جو جنوبی پنجاب کے کور کمانڈر ہیں ان کے نام سے کہتی تھی کہ یہ نہیں، اور سارا یہ معاملہ ساری بساط جو بچھائی گئی ہے وہ اسی وجہ سے بچھائی گئی ہے کہ وہ ان کا رومانس جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب یہ کہ ایک نام پر اعتراض تھا پی ٹی آئی کو اور ایک نام پر اعتراض تھا مسلم لیگ نون کو۔ اچھا، مسلم لیگ نون نے یا اتحادی حکومت نے تو وہ کر دکھایا کہ طریقے میں اعتماد پیش کر کے حکومت تبدیل کر دی کہ کہیں وہ نہ آ جائیں۔ اب خان صاحب کے پاس کیا فارمولہ ہے کہ خان صاحب جو اب تک اتنی جتن کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جان مار رہے ہیں کہ وہ نہ آئیں۔ اچھا، ایک ان کو غلط فہمی نہ صرف پی ٹی آئی کو ہے بلکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اور خان صاحب کو بھی ہے، اور ان کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اپنے ولاگز میں کہہ چکے ہیں، لیکن اسی کو ہی میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے فارمولے کے تحت اس کو ناکام بنایا جا سکتا ہے، اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کا نام آرمی چیف کے لیے ہو سکتا ہے، متوقع ہو سکتا ہے۔ ایک تو جو سعودی ولی عہد ہے انہوں نے اپنا دورہ جو ہے وہ ملتوی کیا، تو وہ آگے جا کے ہوگا، باقی جو مرضی ہم کہتے رہیں، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اگر ان تاریخوں کے اندر میں جاتا ہوں تو وہ متنازع نہ بن جائے اور اس کو اس چیز کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے میرے دورے کے ساتھ، یہ ایک وجہ بھی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب اور پھر وہ سارا سوشل میڈیا ٹرولنگ پہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ شاید آرمی چیف جو ہے وہ سعودیہ کی مرضی سے لگائے جا رہے ہیں یا سعودیہ کو بتایا جا رہا ہے۔ کچھ ایک یہ بھی افواہ اور سازشی بیانہ چل رہا تھا کہ جی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی، اس وجہ سے جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ یہ کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں، اسپیکولیشنز جو ہیں وہ یہ سیاست کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے زیادہ یہ افواہ ساز فیکٹریاں جو ہیں نا وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں میں صداقت کوئی نہیں ہے۔ جیسے پرسوں سے ایک چیز اور گردش کر رہی تھی کہ ہفتے والے دن آرمی چیف باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو اپنے الوداعی جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اس سلسلے میں لاہور کا دورہ تھا ان کا۔ خان صاحب زخمی ہیں تو وہ ویسے ہی زمان پارک لاہور کے اندر ہیں، اور جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر ارحل الوی صاحب
وہ گورنر ہاؤس میں آئے ہوئے تھے تقریب کے اندر، تو اس کو بھی ایک جوڑا جا رہا تھا کہ جی ان کی گلبرگ کے اندر ملاقات ہوئی آپس میں، حالانکہ کہیں سے بھی ایسی کوئی صداقت یا اطلاعات نہیں ملی. ایک آدھ بندے نے کہیں اس چیز کو اون کیا، ادروائز کسی جگہ پہ اون نہیں کیا گیا. اب اپنے اس مدعا کی طرف آتے ہیں. اس وقت سب کو پتہ ہے کہ 6 سینئر جرنلز ہیں. اصولی طور پہ تو ہمیں ولاگس کے اندر، ویڈیوز کے اندر کسی کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن کیونکہ سب جگہ یہ نام چل رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بتانے کے لیے یا تھوڑا سا ان کو سمجھانے کے لیے ہم نام لینا مجبوری بن جاتی ہے. لیکن ہم تو خیر ادب کے دائرے کے اندر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے سارے محترم ہیں. جو جنرل بن گیا اور پاکستان کی جو صف اول کی قیادت ہے اس کے اندر اس کا نام شامل ہو گیا، تو وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنے گٹس، اتنی صلاحیت ہے تو وہ وہاں تک پہنچے نا. اپنی زندگی کے 25-30 سال جو ہیں وہ صرف کر کے تو یہاں تک پہنچے ہیں. اس میں کسی ایک فرد واحد سے کوئی سیاسی اختلاف آپ کا ہو بھی جائے، لیکن پھر بھی آپ کو احترام جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے. تو 6 جو جرنلز ہیں ان میں سب سے جو سینئر موسٹ ہیں وہ ہیں جنرل عاصم منیر. اس کے بعد پھر ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، کیا زبردست جرنل ہیں. پھر جنرل اظہر عباس ہیں، پھر جنرل نعمان ہیں، پھر اس کے بعد جنرل فیاض حمید صاحب ہیں، اور پھر جنرل عامر صاحب ہیں. اچھا، سارے پروفیشنل لوگ ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے. میں نے عرض کی کہ ایک لمحے کے لیے اس چیز کو ہم چھوڑ دیں کہ ہمارے کو ذاتی کسی سے اختلافات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر بائی پروفیشن دیکھا جائے تو سارے کے سارے زبردست پروفیشنل جرنلز ہیں. اب میں آپ کو جیسے ساحر شمشاد مرزا صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں، اب وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے زبردست جرنیل ہیں. بچپن کے اندر ان کے پیرنٹس فوت ہو گئے تھے، تو جب انہوں نے کمیشن اپلائی کیا تھا تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ولد پاک آرمی لکھا تھا. اب اس سے زیادہ محب وطن کیا بندہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بلدیت جو ہے وہ پاک آرمی لکھ رہا ہو، اپنے والد کا نام پاک آرمی لکھ رہا ہو. اور پھر جیسے جو کمانڈس انہوں نے اب تک سنبھالی ہیں بہت پروفیشنل ہیں. اچھا جی، آتے ہیں کہ جتنے پی ٹی آئی کی بلاگرز ہیں، حتیٰ کہ میرے پاس پرسوں ایک میرے دوست آئے، سیم اعتراض انہوں نے بھی اٹھایا، کیونکہ سب کا مطمع نظر، نقطہ نظر ایک ہی ہوتا ہے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے میں نے آپ کو بتایا کہ نام سے عمران خان صاحب خوف زدہ ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ایک نام نکال دیں. اچھا، سینئر موسٹ اور میرٹ پہ نام وہی آتا ہے، وہ بھی میں پچھلے بلاگ میں بتا چکا ہوں. اچھا، درمیان میں کوئی قانونی پیچیدگی جو تھوڑی سی آ رہی تھی ہلکی سی، وہ یہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ صاحب سے 2 دن پہلے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. اچھا، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کل کو ہم اس کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے کہ جی وہ تو جنرل باجوہ صاحب سے ہی 2 دن پہلے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے بن سکتے ہیں. حالانکہ جب بھی سمری وزیر اعظم صاحب کے پاس آتی ہے اور اس پہ اگر وہ دستخط کر دیتے ہیں، اپروول ہو جاتی ہے، تو وہ ان کا اس دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ جی ان کے اپوائنٹمنٹ سب اس دن سے ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ قانونی ہچ پڑ سکتی ہے اور یہ ان کے لوگ ابھی سے اس چیز کو متنازع بنا رہے تھے اور یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ شاید سپریم کورٹ کے اندر یہ چیز لے کے جائیں اور جس کے بعد اس عہدے کو بھی ویسے ہی کریں جو باقیوں کا حال کرتے ہیں. اس کا حل کیا نکلا؟ جب میاں صاحب کو یہ آپشن دی گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ وائس آرمی چیف اپنا لگا لیں، انہوں نے یہ پوائنٹ پک کر لیا ہے. اس کے اوپر پھر مشاورت کی ہے اپنے اتحادی سے، اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور جناب اسد زرداری صاحب سے. اب ایک فارمولہ ممکن ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ممکنات میں سے ہے، حتمی نہیں ہے. وہ یہ ہے، دیکھیں، یا تو آرمی کی طرف سے سمری آئے کہ جی آپ جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، اور اس کی ایک ماضی کے اندر مثال موجود ہے، احمد شجاع پاشا صاحب جو تھے ان کو بھی ملی تھی، تو وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کی صوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. اچھا چلیں، دوسری شکل یہ ہے جو مین پوائنٹ ہے وہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ اگر حکومت ان کو اب بھی یا ان کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے وائس آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کر دیتی ہے، اٹ مینس کہ وہ 4 سٹار جنرل بن گئے اور ریٹائرمنٹ سے پہلے بن گئے. باجوہ صاحب آرمی چیف، ابھی جیسے ان کے چند دن جو باقی ہیں ریٹائرمنٹ کے،
اور وائس آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر، تو ان کی وہ جو شک ہے جس کو قانونی طور پہ کل کو وہ لے کے جا سکتے ہیں وہ ختم ہوگی. جیسے ہی باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی آرمی چیف بن جائیں گے. یہ ایک فارمولہ ہے جو اس وقت اور بڑا اہم پوائنٹ تھا جو ڈسکس ہوا ہے اور جس کے اوپر کافی امکانات موجود ہیں. اور اسی طرح شاید دوسرے جو ہے وہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیے جائیں. یہ ایک اطلاع ہے، یہ ایک خبر ہے کہ یہ متوقع طور پہ ایسا پاسبل بنایا جا سکتا ہے اور اس فارمولے کے تحت نہ کل کو اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن اگر آرمی چیف جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 29 کو اور عاصم منیر صاحب ہو رہے ہیں 27 کو، حکومت ان کو 20 22 26 کو بنا دیتی وائس آرمی چیف، وہ 4 اسٹار جنرل بن گئے، ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 27 کو ہو جائے گی. لیکن وہ وائس آرمی چیف جب بنیں گے ان کی پروموشن ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ان کی ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ گزر جائے گی. جیسے باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہوں گے اس کے بعد وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں. اس نام سے حکومت کو جو ہے وہ سکھ کا سانس مل سکتا ہے. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اس نام سے سٹل اختلاف کر رہے ہیں. ان کو کسی طرف سے مبینہ طور پر یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جی ہم وہ ایک نام نکل جائے گا، لیکن شاید ایسا نہ ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.